علیکم ویورز. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے کمیونٹی کے لیے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی ساؤتھ ایشین سے ہیں ان کو نارتھ امریکہ میں جو سیٹل ہیں ان کو جو مختلف ایشوز سے گزر رہے ہیں, جو جتنے بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس کا ہے. ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے. جو مختلف ایشوز جو ہمارے کمیونٹی کو آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور بیسک مقصد ہمارا کوئی میڈیکل ایڈوائس دینا نہیں ہے بلکہ ایک اویئرنیس پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر. ایک کمیونٹی کے اندر ہم نے ایک آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے بارے میں اوپن ہوں اور اس کو پورے اچھی طریقے سے آپس میں ڈسکس کر سکیں اور ہم ایک رائٹ ہیلپ لے سکیں. تو اسی سلسلے میں ہمارے گیسٹ ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر فریہ طاہر, اور آج ہم ان سے بارے میں بات کریں گے اسٹریس کے بارے میں کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں نارتھ امریکہ میں اسپیشلی کینیڈا میں جو مسلم کمیونٹیز ہیں اور ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں کہ اس میں جو ہے. پہلے سے میرا کوشچن ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ بتانا پسند کریں گے کہ اسٹریس کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے اور آج کل جو ہے یہ چیز جو ہے وہ سب پہ افیکٹ کر رہی ہے. ایک زمانے میں جو لوگ زیادہ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہتے تھے ان کو یہ چیزیں یا بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ جیسے جابز ہوتی ہیں یا بہت ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ درپیش ہوتی تھی. تو آج کل جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے اور بوڑھے لوگوں تک یہ انزائٹی اور اسٹریس بہت زیادہ پھیل چکا ہے. تو بیسیکلی جو ہے ایک تو نارمل جس کو ہم کہتے ہیں فکر ہے, وری ہے, وہ اور انزائٹی میں تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ تو انٹرچینجیبل ویسے یوز ہوتے ہیں, لیکن جب وہ انزائٹی یعنی کہ کسی چیز یا کسی واقعات آنے والے واقعات کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کام نہ کر پائیں یا آپ کی انرجی تھوڑی سی کم ہو جائے تو اس کو ہم انزائٹی یا وری کا نام دیتے ہیں. اب وری یہ ہے کہ وری تو ایک نارمل چیز ہے, وہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ کو بس مثلاً آپ کا بچہ بیمار ہو گیا, اس کو پھر بخار ہو گیا, وہ تھوڑے دن بیمار رہا, آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے اور وہ آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وری ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ انزائٹی کی شکل اور انزائٹی ڈس آرڈر کی شکل اس وقت اختیار کرتی ہے کہ جب یہ ایک بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک اوور ویلمنگ سی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ شدت سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ روزانہ کے جو معمولات ہیں آپ کے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے آپ کے جسم پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی اس کی قسمیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انزائٹی ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ بہت زیادہ ہو جائے اور لمبے عرصے تک ہو جائے تو یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہوں گا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے وری اور انزائٹی اور جو اسٹریس ہے اس میں ہم تھوڑا سا آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. وری جو ہے وہ ایک ٹیمپریری چیز ہے جو کہ آپ کسی بھی آپ کو ٹیمپریری کسی ایشو کے ذریعے آ سکتی ہے جو کہ اس ایشو سے ریزالو ہوتی ہے. اسٹریس اور انزائٹی وہ ہے جو ایک کانسٹنٹ ساتھ چلتی ہے آپ کی لائف کے ساتھ اور وہ ایسے ایسے کرونک ہوتی جاتی ہے اور وہ آپ کو ان دا لانگ رن آپ کے معمولات پہ افیکٹ کرتی ہے اور جس سے آپ کی صحت پہ بھی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ اس میں کس قسم کی ایج گروپ میں کس قسم کی انزائٹی ہو سکتی ہے؟ اچھا, انزائٹی تو زیادہ تر جو ہے
ہر ایج کے لوگوں میں ہوتے ہیں، جیسے جو ہے بڑوں میں ہوتی ہے، بچوں میں ڈفرینٹ قسم کی انزائٹی ہوتی ہے. اس کی ایک ٹائپ، جیسے انزائٹی ڈس آرڈر کی ایک ٹائپ ہے سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر. سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر میں چونکہ بچے پہلے 7 سے 10 سال میں ماں اور باپ جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ان سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک انڈیویژول سیلف اپیل اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ ان کو ایک ہر وقت ایک ویلیڈیشن کی اور ایک اٹیچمنٹ فگر کی ضرورت ہوتی ہے کیئر ٹیکر کی. تو اس میں جو ہے ایک نیچرلی ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کبھی حمل کے دوران کچھ ایسے اسٹریس عوامل آ چکتے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید بچے کے اندر حساسیت زیادہ ہوتی ہے، یا اس کے ارد گرد بہت سارے اسٹریسفل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچہ بہت زیادہ کلنگی ہو جاتا ہے، یا اس کو اگر ڈے کیئر میں چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہوتا اور بہت روتا ہے، یا وہ اس کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کی ماں تھوڑی دیر کے لیے واش روم جائے یا اس کا کیئر ٹیکر جائے، تو وہ بہت زیادہ فیئرفل ہو جاتا ہے اور روتا ہے اور اس کو کوپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ بچوں میں یہ چیزیں، یہ فیکٹر زیادہ ہوتی ہیں. کئی دفعہ اس کا آپ کو وجہ پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے، یا بچہ کسی وجہ سے گھر میں اسٹریس ہوتا ہے، یا ارد گرد کوئی اسٹریس ہوتا ہے، یا بہت بچپن میں کوئی اسٹریس گزرا ہوتا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ پریگنینسی کے دوران بھی اگر حاملہ عورت کو جو ہے بہت زیادہ اسٹریس ملے، اس کے ارد گرد بہت اسٹریس ہو، تو وہ بچے کی شخصیت اور اس کی سینسٹیوٹی اور اس پہ بھی سارا اثر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جیسے جنرلائز، پھر ایک اور اس کی ٹائپ ہوتی ہے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر. تو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ایک فکر ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے دماغ بہت تیزی سے کام نہیں کرتا، بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ روزمرہ کے معاملات اچھی طرح نہیں کر سکتے. پھر اس کا آپ کے جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، آپ کو سانس ذرا مشکل سے آتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ یہ چلے تو آپ کے بلڈ پریشر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے جو ہے اگر وہ کھانا پینا آپ کو جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ علامات ہیں جو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے پہلے آپ روٹ کاز دیکھنا چاہتے ہیں. کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، اس میں تھراپی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ اگر سویر ہو تو وہ اسیس کر کے تو اس میں کچھ دیر شارٹ ٹرم کے لیے میڈیکیشن بھی یوزفل ہوتی ہیں ان سم پیشنٹس. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا، تو میرا نیکسٹ کوشچن اس میں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر جیسے ایک گھر میں کسی کو اگر اسٹریس ہے تو کیا آپ، جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کو بھی اسٹریس ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کیونکہ یہاں نارتھ امریکہ میں جیسے ذکر کیا کہ یہاں پہ جاب اسٹریس زیادہ ہے، ورکنگ ہے، اور پیرنٹس دونوں جاب کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے بھی بچوں میں اسٹریس آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو لیٹسٹ پیئر پریشر ہے، اور اس کی وجہ سے اور بھی سوشل میڈیا جو بہت زیادہ بچے استعمال کرتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر بتائیں کہ کیسے ہم ایک تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں گھر کے ممبرس میں کہ کون کس مینٹل اسٹیج سے گزر رہا ہے، اور کیسے ہم اس کو ہیلپ دے سکتے ہیں ایز اے فیملی ممبر. کہ کیونکہ جیسے ایک انسان ڈینائل میں ہوتا ہے یا وہ اس ہیلپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، تو اس کے لیے آپ کو کیا کیسے آپ اس کو؟ یہ تو آپ نے بہت سارے سوالات ایک ہی اس میں کر دیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈائگنوز تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نظر رکھیں گھر والوں پہ، اور ان کے ساتھ آپ ایک کلوز کنیکشن ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی جو انزائٹی کی ویسے بعض اوقات کازز انون بھی ہوتی ہیں، اور آپ ایک پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ وہی جو ابھی آپ نے باتیں کی کہ ایک جنرلائز پریشر بہت ہے، اکیڈیمکلی بھی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے دنیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اکیڈیمکلی بھی بچوں کو پریشر ہے، پھر ماں باپ کا ایک سوسائٹی کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے،
اور پھر وہ جو ہمارے اب سوشل میڈیا ہے یا بچے انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، ایون گیمز بھی کر رہے ہیں، تو ایک انکانشیسلی جو ایک کمپیریزن ہوتا ہے اور کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک انزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس کو جو ہے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک گھر کا ایسا ماحول ہو کہ جہاں آپ بیٹھ کے ڈسکنیکٹ ہوں ان چیزوں سے، اور اپنا مطلب نیچر میں جائیں، واک کریں، اور جو ہے سب لوگ آپس میں ایکسپریس کرنا سیکھیں، ایکسپریس دوسرے لوگ جو ہیں اس کو ریسیو کیسے کرتے ہیں، اور اگر کسی کو انزائٹی ہے تو آپ مطلب اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج سے تھوڑا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے، آپ کی باڈی ٹینس ہے، آپ کسی وجہ سے جھنجھلائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک جنرلائز انزائٹی، بہت ساری ایونٹس، بہت ساری چیزیں، کوئی فیوچر کی چیزیں، کوئی پاس کی چیزیں، کوئی اور چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی بنا پہ آپ ایک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں، اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں آپ کو انزائٹی کاز کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میں کنیکشن بڑھائیں. تھوڑا سا ایک بریتھ ورک آج کل چل رہا ہے کہ بریتھ ورک آپ ڈیپ بریدنگ کریں، اور ٹاک اٹ آؤٹ، جرنلنگ ہے. یہ بہت سمپل سی چیزیں لگتی ہیں لیکن دیز آر ویری افیکٹو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ سارا ایک برین اسٹارم کرتے ہو، تو آپ کو اس سے پہلے آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہو. لیکن جب آپ یو اسٹارٹ رائٹنگ تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں مجھے بادر کر رہی ہیں، اور پھر آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں اچھی بھی چل رہی ہیں آپ کی لائف میں، یو ہیو اچیو دس مچ، وٹ کین وی ڈو اباؤٹ دس تھنگ. تو دوسرا وہی جیسے نیچر سے کنیکشن ہے، آپس میں کنیکشن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیلپ کرتی ہیں. اور بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ تھیراپی یا جو آپ آج کل الٹرنیٹیو بھی میتھڈس آئے ہوئے ہیں، جس میں NLP ہے، ہپنو تھراپی ہے، CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. سو ان چیزوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز سے جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. تو اپنے آپشنس خود ہی رکھیں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی، جس میں سے ایک بات آپ نے کہ انسان جو ہے اپنے ریلیجن سے، فیتھ سے کنیکشن کی بات کی آپ نے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ آپ مزید بات کریں کہ کس طرح فیتھ گراؤنڈیڈ لوگ جو ہیں یا جو ہیں وہ کیسے اسٹریس ان کو جو ہے فیتھ کے ذریعے اسٹریس میں قابو پا سکتے ہیں. اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ہاں فیتھ آپ کو بہت زیادہ اس میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ آپ اس میں بہت زیادہ آپ کو اگر فکر ہوتی ہے کہ انسرٹینٹی انسان کو بہت ہے، اور آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے مستقبل، ان کی شادیاں، ان کی جابس، یا آپ کی اپنی جاب، آپ کی صحت، یہ ساری چیزیں. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک توکل کا رشتہ اور ایک کنٹینیوس بیس پہ آپ اپنی عبادات بہت دل سے کرتے ہیں اور سلو ڈاؤن ہوتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے لیے کرے گا وہ بہترین ہوگا. اور ایون کہ آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، اس میں بھی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو تو وہ اس میں سے بھی آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہی وہ اسٹرگلز دیتا ہے. تو وہ ان ہیونگ دا گڈ ایکسپیکٹیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ تحقیق کرنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر چونکہ یہ چیزیں صرف بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ کا جو فیتھ ہے وہ لو ہے اس وجہ سے آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہے. یہ جسٹ لائک آپ کو نمونیا ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا جی بس خالی دعا کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی کہا ہے کہ آپ وسیلے بھی لیں، آپ میڈیسن بھی لیں. تو آپ جو ہے وہ میڈیسن اگر آپ پروفیشنلس کے پاس جائیں اور الٹرنیٹیو تھراپی کرائیں، یا آپ جہاں بھی سمجھتے ہیں گیٹ یور فل چیک اپ، سائکیٹرک چیک، سائیکالوجی چیک اپ. اور اف دے تھنک کہ
آپ کو تھوڑی عرصے کے لیے میڈیکیشن چاہیے کیونکہ سم ٹائمس تو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی انزائٹیز ہو جاتی ہیں، جیسے عورتوں کو پوسٹ مینوپازل ہارمونل جو ہے ایسٹروجن آپ کا پروجسٹرون کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح پیری مینوپازل یا پیریڈ سے پہلے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کو بھی کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انسان کو جو اس چیز سے گزر رہا ہو سب سے بڑا ہیلپ فل سپورٹ تو یہی ہے کہ آپ اس کو جج نہ کریں اور میک اٹ یور پوائنٹ ٹو ہیلپ ان آل دا ویز دیٹ یو کین ہیلپ ہیم اور ہر. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارے آج کا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. اسی طرح کے ہم مزید پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے جن میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں مختلف جو ایشوز، خاص طور پہ ہمارا بیسک مقصد ہے کہ ہم جو اسپیسیفکلی کوشش کریں کہ نارتھ امریکہ میں جو اسپیشلی مسلم اور جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، کیونکہ ہمارے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں اور ہم ایک تقریباً خاص طور پہ امیگرینٹس فیملیز جو آئی ہوئی ہیں ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم ایک فورم پہ ڈسکس کریں اور ان کو ہم ایک آگاہی اور ایک اویئرنیس لوگوں میں ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں، فیڈ بیک دیں. ڈیفینیٹلی آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے پرسنل کوئی کنسلٹیشن لینی ہے تو میرا پیج ہے، اور اگر آپ اس میں مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی کین فردر ڈسکس دیز تھنگس وٹ ایور یو گوئنگ تھرو. ان شاء اللہ. Thank you.